عرائض پیش کیے تھے آداب کے حوالے سے اور آفات کے حوالے سے کہ علم کو حاصل کرنے کے دوران جب انسان علم حاصل کرتا ہے یا زندگی میں ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں، جتنے بھی کام کرتے ہیں، ان کام کرنے کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کو اس کام کے اصول کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کام کرتے وقت ان سے ہمیں دور رہنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہو، جو بھی انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ جو دکاندار ہوتا ہے، دکان چلانے والا، اس کو اگر دکان چلانا ہو تو دکان چلانے کے دوران جب اس کے پاس گاہک موجود ہوتے ہیں، چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پوری توجہ کہاں پر ہوتی ہے؟ دکان میں ہوتی ہے۔ اب باہر سے اگر اس کو کہا جائے، دوست آئیں کہ بھئی چلیں ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں، چلیں ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، چلیں ہوٹل پر آپ کی دعوت کرتے ہیں، تو وہ ان کو رسپانس دیتا ہے، ان کو کچھ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، وہ اپنے کام میں لگا، اس کو کہتا ہے ابھی جاؤ ادھر سے، نکلو ادھر سے، ان کی بات کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ اس طرح سے اور بہت سارے جیسے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اس کو اگر کسی چیز کا کہا جائے تو اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک کسان یا ایک ہاری جو زمین کاشت کرتا ہے، اس کا اگر زمین کو پانی دینے کی باری ہو تو وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر پانی دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ گھر میں بیماری ہو، گھر میں مسائل ہوں، کچھ بھی ہو، ہر چیز چھوڑ کر اپنے کام میں وہ لگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے کام کرنے والے ہیں، جیسے نوکری کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، کسی کی پولیس میں ہوتی ہے، کسی کی ڈاکٹری میں ہوتی ہے، کسی کی فوج میں ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں اپنی ہر چیز چھوڑ کر اس جاب کو، اس ڈیوٹی کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے کوئی مرتا ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے پورے فرض نیچے رکھو کاپی، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے پورے فریضے پر عمل کر رہا ہے۔ اس کا جو کام ہے وہ اپنے پورے فریضے پر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے۔ لیکن ہم جس کا تعلق علم سے ہے، ہم تھوڑے سے مسئلے کے لیے اپنا سارا فریضہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ دکان والا دکان نہیں چھوڑتا، کاروبار والا کاروبار نہیں چھوڑتا، جاب کرنے والا وہ اپنی جاب نہیں چھوڑتا، مزدوری کرنے والا مزدوری نہیں چھوڑتا، زمین کو پانی دینے والا وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی شخص جس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس سے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہوتا۔ لیکن ہم جو طبقہ ہیں، علم سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں اگر کان میں درد ہو جائے ہم سو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اگر دانت میں درد ہو ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اگر آنکھ میں درد ہو ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اگر پیٹ میں درد ہو ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اگر تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی تکلیف پر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے فریضے پر عمل نہیں کر رہا، باقی سب اپنے فریضے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے فریضے پر عمل نہیں کر رہا۔
اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو فریضے پر عمل کر رہے ہیں، یعنی اپنے جو اس کے اگر جو کسی کے پاس کاروبار ہے وہ اپنے کاروبار کے اصولوں پر چل رہا ہے، کاروبار کے جتنے آداب ہیں اس پر چل رہا ہے، اور کاروبار کی جو آفات ہیں اس سے بچ رہا ہے۔ دوست آفت بن کر آ جاتے ہیں کہ بھئی چلیں دعوت دینے کے لیے، نہیں، دعوت نہیں کھانی، میں نے ادھر رہنا ہے۔ ہاری کے پاس آتے ہیں، کسان والے کے پاس بھی پانی کو آج چھوڑو، آج چلتے ہیں کہیں گھومنے کے لیے، نہیں، وہ کہتے ہیں میرا پانی کا باری ہے، میں نے آج ضرور ادھر اپنا کام کرنا ہے، اگر پانی نہیں دیا تو میری کھیت جل جائے گی، ایسے کہتے ہیں نا۔ اسی طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جس کی جاب ہے، پولیس والے کے پاس جائیں، فوج کے پاس جائیں، اس کو کہیں بس 2 دن اضافی چھٹی کر لو، کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے وہاں حاضر ہونا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا فریضہ ہے، میں نے وہاں پر کیا کرنا ہے، حاضر ہونا ہے، ٹائم پر حاضر ہونا ہے میں نے۔ لیکن ہم آیا ایسے کرتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں اپنے اپنے شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے شعبے کے اصولوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اپنے شعبے کے ساتھ جو آفات ہیں جو ان کو اس کے شعبے سے دور کر سکتی ہیں، جو ان کی ذمہ داری سے ان کو بھگا سکتی ہیں، جو ان کی ذمہ داری سے ان کو محروم کر سکتی ہیں، ان آفات سے وہ خود کو بچاتے بھی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو بچاتے نہیں ہیں۔ ہم علم آپ دیکھیں، ایک کسان ہوتا ہے، اتنی گرمی ہو، کتنی سردی ہوتی ہے نا، سخت سردی میں وہ پانی میں اندر کھڑا ہوتا ہے، ایک کسان سخت سردی ہو دیتے نا پانی زمین کو دینے کے لیے، اور سخت گرمی کے اندر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کھیت میں کوڈر چلا رہا ہوتا ہے، کئی چلا رہا ہوتا ہے، کلاڑی چلا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ سارے کام وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ مزدور دیکھیں، وہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے، بوریاں اٹھا رہا ہوتا ہے، تگاری اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اینٹ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مستری کے اوپر وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، مزدور کو دیکھیں وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، کاروبار والے کو دیکھیں وہ اپنا، یعنی کوئی بھی شخص اپنے فریضے سے بھاگتا نہیں ہے سوائے ہمارے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہوں، تھوڑی سی گرمی کی شدت بھی برداشت نہیں کر سکتے، پسینے کا ایک قطرہ بھی برداشت، حالانکہ روایات میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو کسان ہے، یہ جو کسانی کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کا اگر پسینہ گرتا ہے تو یہ پسینہ اس کا شہید کے خون سے افضل ہے۔ علم والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے، علم حاصل کرنے کے دوران اگر اس کے جسم میں پسینہ آتا ہے اور پسینہ جسم سے گر کر زمین پر گرتا ہے تو یہ شخص ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک شخص جنگ میں جائے، وہاں سے اس کا خون، اس کو زخم لگے جنگ کے دوران، اس کا خون کا قطرہ گرے اور زمین پر لگے جا کر، تو یہ شخص جو علم حاصل کر رہا ہے، اس جنگ لڑنے والے کا جو خون زمین پر گرا ہے، اس کا پسینہ اس کے خون سے بھی افضل ہے۔ یہ جو علم حاصل کر رہا ہے، صرف اس کا پسینہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا جنگ کرنے سے بھی بڑا جہاد ہے۔ اس کے بارے میں کہ کسب علی حلال ہی، وہ کاسب مبین، وہ کاسب جو کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اگر حلال کما رہا ہے، اگر حلال کما رہا ہے، اس کا اگر پسینہ اس کو آتا ہے، یہ پسینہ 70,000 سال شخص جو عبادت کرتا ہے اس کا یہ پسینہ نکلنا افضل ہے، وہ شخص جو حلال کما رہا ہے۔ 70 سال جو عبادت گزار عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت ایک طرف، اور جو شخص حلال کماتا ہے اس کا
حلال کمائی کے دوران پسینے کا ایک قطرہ گرنا، یہ ایک طرف، یہ افضل ہے 70,000 سال عبادت کرنے سے۔ لیکن ان دونوں سے وہ شخص افضل ہے جو علم حاصل کرنے کے دوران اپنا پسینہ بہاتا ہے، ان دونوں سے افضل ہے۔ کس سے؟ 70,000 سال جو عبادت کر رہا ہے اس سے بھی، اور وہ شخص جو حلال کما رہا ہے اس سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو 70,000 سال کی عبادت کی معرفت ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے ضامین؟ یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے معرفت؟ علم سے۔ اور وہ شخص جو حلال رزق کما رہا ہے، اور حلال رزق کمانے کا اس کو اجر بتایا ہے، کس نے بتایا ہے؟ کیسے معرفت اس کو حاصل ہوئی ہے؟ وہ بھی علم سے، وہ بھی علم سے حاصل ہوئی ہے۔ بس جو جنگ میں جہاد کر رہے ہیں اس سے بھی علم حاصل کرنے والے کا پسینہ افضل ہے۔ علم حاصل کرنے کا عمل کرنا، علم حاصل کرنے کے دوران جو وقت گزار رہا ہے، یہ اس کا علم حاصل کرنا افضل ہے۔ وہ شخص جو 70,000 سال عبادت کر رہا ہے، مسلسل خداوند کی عبادت کر رہا ہے، بارگاہ خداوندی میں ہے، اس سے یہ علم حاصل کرنے والا بھی افضل ہے۔ اور وہ شخص جو حلال رزق کما رہا ہے، اس شخص سے بھی یہ شخص کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والا افضل ہے۔ لیکن اب آئیں فریضے پر، کہ وہ شخص جو جنگ کے دوران جہاد کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے فریضے میں کتنا متوجہ ہوتا ہے؟ ایک توجہ بھی دشمن سے ہٹاتا نہیں ہے۔ ایک توجہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر توجہ ہٹا دی، دشمن کی تلوار لگ سکتی ہے، دشمن کی گولی لگ سکتی ہے، دشمن کا حملہ اس پر ہو سکتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی اپنی توجہ ہٹاتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص جو حلال رزق کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کرنے والا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوشش کرتا ہے کہ میں توجہ نہ ہٹوں تاکہ مالک ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہوا تو پھر میری مزدوری کم کر سکتا ہے وہ، اس لیے وہ توجہ ہٹاتا نہیں ہے۔ کاروبار کرنے والا ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ توجہ نہیں ہٹاتا۔ جو باہر کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے زمین کو، گرمی میں گل سڑ رہا ہے، سردی میں کانپ رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی چھٹی نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایک دن کے لیے چھٹی کی تو ممکن ہے میری زمین کو نقصان ہو جائے، ایسے ہی ہے نا، ممکن ہے میری زمین کو نقصان ہو جائے۔ لیکن یہ شخص وہ جو علم حاصل کر رہا ہے، آیا اس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کتنے ایسے ہم جیسے طالب علم ہیں جو متوجہ ہیں کہ میں نے اگر ایک سیکنڈ بھی توجہ ہٹا دی تو اس توجہ ہٹانے کے دوران جو مجھے علم مل رہا ہوگا وہ میں اسے محروم ہو جاؤں گا۔ توجہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یعنی ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے، ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہے، وہ اگر کھیتی باڑی کرنے والا اگر ایک تھوڑا سا اگر جو ہے غافل ہو جائے تو پانی کہیں اور نکل جاتا ہے اس کا، پھر وہ پریشان ہوتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، وہ کہیں اٹھا کر بھاگتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص علم حاصل کرنے والا ایک لحظے کے لیے بھی توجہ ہٹا دے تو علم کا سمندر اس کے اوپر سر سے گزر جاتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا پانی بند کر سکتا ہے، پانی کو روک سکتا ہے۔ وہ شخص جو مزدوری کر رہا ہے وہ اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے ہاتھ جوڑ کر، صحیح اب بس کرو، میرے سے غلطی ہو گئی، تھوڑی سی سستی ہو گئی، خیر ہے معاف کر دو۔ وہ جو کاروبار کر رہا ہے، اگر اس کی توجہ ہٹ گئی، تھوڑی سی سستی ہو گئی، چلو 100 روپے کا گراہک چلا جائے گا، 1000 روپے کا گراہک چلا جائے گا نا، ایک بندہ چلا جائے گا، چلو 5000 والا بندہ چلا جائے گا نا۔ جو اپنی ڈیوٹی میں سستی کرتا ہے، چلو اس کا گورنمنٹ کی طرف سے اگر
کٹوتی آ گئی تنخواہ میں کہ آپ نے اس کام میں اس مہینے میں سستی کی تھی، اتنی چھٹیاں آپ نے کی ہیں، آپ کے 5,000 گئے۔ لیکن یہ شخص جس نے تھوڑی سی غفلت اختیار کی ہے، جو علم کا سمندر اس کے ذہن سے چلا گیا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ وہ معرفت جو اس نے گنوا دی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، پہلے امام فرماتے ہیں من حرفنی فقد سیرنی، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے گویا مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یعنی جس نے ایک لفظ مجھے سکھایا ہے نا، میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ امام اس سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا علم کا ایک ایک حرف لینا، حاصل کرنا، جس کے لیے اگر کسی کی غلامی اختیار کرنی پڑے تو وہ غلامی اختیار کرو، لیکن اس علم کے حرف کو جانے نہیں دو، اس ایک حرف کو جانے نہیں دو۔ حسن حیدر، اگر کسی کی غلامی اختیار کرنی پڑ جائے نا کرو، ورنہ اسلام کے اندر غلامی کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ کسی کے بھی آپ غلام نہیں بن سکتے، کسی کے آگے جھک نہیں سکتے سوائے اس کے جب آپ کو علم حاصل کرنا پڑ جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے مولا فرماتے ہیں اگر مجھے غلام بھی رہنا پڑتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی عام شخص نہیں ہے، امیر المومنین جیسی شخصیت کہہ رہی ہے، وہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، باب ہے، دروازہ ہے۔ وہ جو علم کا دروازہ ہے، وہ علم کا دروازہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر علم کی اتنی اہمیت ہے تو اس علم پر عمل کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ یعنی یہ صرف علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی ایک حرف سیکھنے کے لیے بھی کسی کی غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے، غلامی اختیار کرو۔ لیکن وہ شخص جو علم پر عمل کرتا ہے اس کا بڑا کتنا مقام ہوگا، اس کا یعنی اس سے بھی بڑا مقام ہوگا۔ اور اس لیے میں نے کل حدیث بیان کی تھی نا کہ العلم بلا عمل وبال، علم عمل کے بغیر ہو یہ بیماری ہے، یہ وائرس ہے، یہ وائرس ہے، اور اس وائرس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، محفوظ کرے۔ علم لیکن عمل کے بغیر۔ اچھا، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر معنی علم کا کیا جاتا ہے جاننا، جان حاصل کرنا یا جاننا کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، عام طور پر یہ معنی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں کہتے۔ علم کے اندر 3 قسم کے کلمات ہیں، علم کے اندر 3 قسم کے یا 3 حرف آتے ہیں لفظ علم کے اندر۔ کتنے حرف آتے ہیں؟ 3 حرف آتے ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا میم۔ تو یہ 3 حرف جو آ رہے ہیں عین لام میم، یہ علم کے لیے بھی آتے ہیں۔ اسی مادے سے ایک اور پہ آتا ہے لفظ علم۔ علم کہتے ہیں نشانی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ اسی علم سے ہے علامت۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری چیز گم ہو گئی ہے، کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی،
وہ اعلان کرواتا ہے، آپ اعلان کرواتے ہیں فلاں چیز ملی ہے، کوئی شخص آ جاتا ہے کہ بھائی میری چیز ہے، آپ نے کہا کیا، آپ کیا کہتے ہیں اس کے علامت بتاؤ، کیا بتاؤ، علامت بتاؤ، زین کیا بتاؤ، علامت کا کیا مطلب ہے، نشان۔ شناختی کارڈ جب بنواتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے علامت کیا ہے، وہ ہر ایک سندھی میں لکھ دیتے نقد تیرا، صحیح ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ اسی مادے سے ہے علم بھی، اسی مادے سے علم بھی نکلا ہے، لفظ علم بھی اسی چیز سے نکلا ہے۔ اصل علم کا مطلب کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اصل علم کا مطلب ہے علم علامت کہتے ہیں نشانی کو، ٹھیک ہے، نشانی کسی چیز کی نشانی تب ظاہر ہوتی ہے اس سے پہلے ایک چیز ہو، زین ریان اپنی لائن میں بیٹھو، اس سے پہلے ایک چیز ہو، نشانی سے پہلے کون سی چیز ہوتی ہے، اثر، ہاں اثر، کسی چیز کا اثر ہوتا ہے پھر وہ اس کے نتیجے میں نشانی آتی ہے۔ میں اور بھی آپ کو آسان کر کے بتاؤں، آپ ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص کسی نثار، کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی شخص پوچھے، یہ جو ہوتے ہیں نا پیر پاؤں دیکھنے والے، وہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ بندہ گزرا ہے، ہاں، اور اگر آپ جانتے ہوں کسی کے نشان، کسی کے جوتے کے اس کو جانتے ہوں تو آپ فوراً وہ جان سکتے ہیں کہ یہاں سے کون گزر کے گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ چیز معلوم ہو تو وہ کیسے پتہ کرتے ہیں آپ، کیسے پتہ کرتا ہے، ہاں کیا اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں نشانی تو بعد میں پیدا ہوتی ہے نا، پہلے کیا ہوتا ہے، ہاں اثر، بھائی ایک چیز ظاہر کب ہوتی ہے، ایک چیز آپ جب تک ہاتھ لگاتے نہیں ہیں تب تک اس کی نشانی ظاہر ہوگی ہیں، پہلے ہاتھ کا زمین پر مٹی پر اثر ہوگا، ٹھیک ہے، ہاتھ لگائیں گے زمین پر مٹی پر کسی بھی چیز پر، اس ہاتھ کا وہاں پر اثر ہوگا، اس کے بعد اس کی نشانی ظاہر ہوگی۔ نشانی کا ظاہر ہونا بعد کا عمل ہے، پہلے کیا ہے، اثر۔ حسن ادھر، وہ مطلب جانتے ہیں، وہ ہر ایک کی جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں، پیر جاننے والے ہوتے ہیں، یا اس علاقے کے معروف شخصیت ہوتی ہے، ہر ایک بندے کو جانتی ہے، اس کے مطلب ساری اس کے اثرات اس کو پتہ ہوتے ہیں کہ اس بندے کا پیر کتنا ہو سکتا ہے، یا اس کی اتنی معرفت ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں۔ اب جیسے یہاں پر استاد ہیں، یہاں پر جیسے شعب نظم ہے، شعب نظم کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ واجد کتنی بے نظمی کرتا ہے، ہاں آپ کا تو پتہ ہی نہیں کیونکہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں نا، آپ بالکل بیچارے معصوم ہیں، شریف النفس ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ حسن ادھر کا پتہ ہے کہ وہ بیچارے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے اٹھتے ہیں، ہاں سوتے ہیں تو یا اللہ کر کے سوتے ہیں، ہاں چلتے ہیں تو خدا خدا کر کے چلتے ہیں، کوئی چیز سامنے سے کوئی چونٹی نہ آ جائے کہ خدا ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ولی خدا ہے نا ماشاءاللہ سے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، کسی چیز کا نشان بعد میں ظاہر ہوتا ہے، پہلے اس کا اثر ہوتا ہے، اس اثر کو کہتے ہیں علم، اس کو کیا کہتے ہیں، علم۔ جب تک ہم کیسے معلوم کریں کہ ہمارے اندر علم آیا ہے، حکیم دانا شخص، دانا لوگ اور بالخصوص ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ کسی شخص کو اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کے اندر علم ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر دیکھو کہ اس چیز کا اثر اس کے اندر کس چیز کا ہے۔ علم اپنا ظہور بعد میں کرتا ہے، یعنی علم ظاہر بعد میں ہوتا ہے، پہلے علم کا اثر ہوتا ہے۔ علم اپنا اثر دکھاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے، یہ عمومی ہے نا، صحبت اپنا کیا کرتی ہے؟ صحبت سمجھتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، زیادہ کھاتے پیتے ہیں، سنگت، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ علی رضا بڑے مزے لے رہی ہو سونے کے، کیا کہتے ہیں؟ سنگت اپنا اثر دکھاتی ہے نا، یہ تو جانتے ہیں نا، آپ سب جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اب خاموشی سے سنیں، کہتے ہیں سنگت اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کا مطلب سنگت کا اثر ہوتا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں نا، آپ اثر ہوگا ہی نہیں تو دیکھیں گے کہاں سے؟ صحبت، سنگت یہ اپنا اثر دکھاتی ہے، ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے۔ علم اپنا اثر دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا؟ دکھاتا ہے، علم بھی اپنا اثر، علم اپنا اثر عمل کے ذریعے دکھاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم یعنی اثر۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ اثر، اور اسی اثر سے ہی ائمہ معصومین نے فرمایا کہ العلم نور۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ نور یعنی روشنی، خوب روشنی۔ روشنی کا آپ کب پتہ کریں گے کہ روشنی ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ روشنی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ اثرات، سورج کے اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی ہے یا یہاں سورج نہیں کہیں، ہم کہیں کہ جو چیز روشنی کرنے والی ہے، روشنی فراہم کرنے والی ہے، جو بھی چیز، چاہے لائٹ ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو بھی چیز روشنی پھیلاتی ہے، اس روشنی پھیلانے والی چیز کے اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر روشنی ہے یا اب کہیں گے بھئی رات کا اتنی روشن رات میں آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا، روشن رات تو نہیں ہوتی، رات تو اندھا ہوتی ہے، روشن نہیں ہوتی۔ ہاں اس کو کہتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں روشن دن میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی، دن روشن ہوتا ہے، دن روشن ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دن کو سورج کے اثرات ہر چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، دن کو سورج کی روشنی کے اثرات ہر چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جب سورج کے اثرات زمین پر پڑیں تو دن ہوتا ہے، زمین کے جس حصے پر پڑیں، سورج کے یا سورج کی روشنی کے اثرات زمین کے جس حصے پر پڑیں وہاں پر دن ہوتا ہے، اور سورج کے اثرات جس زمین کے حصے پر نہ پڑیں وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے، زمین یہ خلا ہے، خلا ہے، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، اوپر خلا ہے، خلا ہے، خلا سمجھتے ہیں؟ خالی، اور آکسیجن ہے۔ سورج کی ڈائریکٹ جو روشنی ہے نا وہ زمین پر پڑتی ہے، ڈائریکٹ، مگر یہ کہ اس کے سامنے بادل آ جائیں، بادل بھی سورج کی طرف سے نہیں آتے، زمین سے جاتے ہیں، زمینی سطح سے اوپر جاتے ہیں۔ جی ابھی یہ کل کی خبر چل رہی تھی، آج کی، کہ ایران میں بارش ہوئی ہے، بارش کے دوران ایک شہر میں مچھلیاں گری ہیں،
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایران پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایران پر خدا کی نعمت نازل ہوئی ہے کہ مچھلیاں برس رہی ہیں. مچھلیاں یعنی مچھلیاں کیا، مچھلیاں بارش کے ساتھ برس رہی ہیں، برسی ہیں بالفرض، گری ہیں نیچے آ کر. اب یہ کیا ہے سنیں، آسمان سے بارش کہاں سے بنتی ہے؟ سمندر سے. سمندر کہاں پر ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتا ہے، زمین میں ہوتا ہے. اور جو بادل بنتے ہیں یہ پانی کی آکسیجن، دھواں، یہ آکسیجن جو ہے نا اس کی بنتی ہے. یعنی ہوا جو ہوتی ہے، آکسیجن جو ہوتی ہے وہ سمندر سے قطرے کو اٹھاتی ہے، اوپر لے جاتی ہے، اس کو پھر وہاں سے بادل بننا شروع ہوتے ہیں. وہاں آکسیجن بنتی ہے، وہاں سے بادل بننا شروع ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ وہ جو بارش ہوئی ہے نا، جس سمندر سے یہ بارش بنی ہے، یہاں قطرات اس آکسیجن نے اٹھا ہیں، تو ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آئی ہیں وہ بادلوں کے ساتھ بن کر. پھر جب بارش پڑی ہے تو ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی گری ہیں. جی مطلب نارمل کی طرح کی تھی. ابھی اس پر نہیں پڑھے نا، ابھی ہمارا موسم میں آ جائے. ہاں ابھی ہمارے موسم میں آ جائے. یعنی یہ چیز ہوئی ہے ایسی. بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر خلا ہے، زمینی سطح پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. تو یہ روشنی یا سورج کب، یہ دن کب ظاہر ہوتا ہے؟ سورج کے اثرات سے. سورج کی روشنی کے اثرات سے دن کا پتہ چلتا ہے. آگے بات سمجھ میں، سورج کی روشنی کے اثرات سے دن کا پتہ چلتا ہے. اور جہاں پر سورج کی روشنی کے اثرات نہیں پڑ رہے ہوتے وہاں پر رات ہوتی ہے. ابھی ہم پاکستان میں دن ہیں، لیکن امریکہ میں جائیں یا باقی ملک میں جائیں وہاں پر رات ہے. ہاں یعنی کچھ زمین کے کچھ علاقوں میں کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. اور کچھ علاقوں میں کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کہاں پر کہیں پر رات ہوتی ہے، کہیں پر دن ہوتا ہے. اور کچھ علاقوں میں مطلب کچھ علاقوں میں زمین پر دن رات کا فرق ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں گھنٹے 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. صحیح ہے. جیسے ہمارے اور ایران کے درمیان کتنا فرق ہے؟ آدھے گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹے کا. ہمارے اور ہندوستان کے جو اس میں فرق ہے آدھے گھنٹے کا فرق ہے، آگے پیچھے. اس طرح بنگلہ دیش آدھے گھنٹے کا فرق ہے. لیکن ہمارے مطلب یہ کہ سورج کبھی بھارت میں دن پہلے ہوتا ہے، ہمارے پاس بعد میں سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایران میں بعد میں ہوتا ہے، ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے. یہ فرق زمین کا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ زمین کا خطہ جہاں پر امریکہ ہے وہاں پر سورج ہے ہی نہیں. سورج تو ہے لیکن وہ زمین کے جس حصے میں ابھی گزر رہے ہیں وہاں پر رات ہے. سورج کی روشنی کے اثرات وہاں پر نہیں پڑ رہے، ادھر رات ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی کے اثرات وہاں پر نہیں پڑ رہے. علم کہتے ہیں روشنی کو، اور یہ روشنی اثرات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. لائٹ کا اثر ہوتا ہے تب جا کر وہ لائٹ روشن ہوتی ہے. بجلی کا اثر، وابرہ کا اثر، بجلی کے اثر سے بلب روشن ہوتا ہے. ابھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر کھڑے ہوں، ادھر کھڑے ہوں. یہ دیکھو اس کے اثر سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں سورج ہوتا ہے اثر. یعنی تھپڑ کے لگنے سے درد ہوتا ہے. تو یہ درد کب پیدا ہوا ہے؟ اس کا اثر بتائے گا. آپ کو کانٹا چبھ گیا، درد ہوتا ہے نا. تو کس نے اثر دکھایا؟ کانٹے نے. ہر ایک چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے. تو سنگت کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. اگر سنگت کانٹوں جیسی ہو تو کانٹے جیسا اثر ہوتا ہے. اگر سنگت اچھی ہو تو وہ اچھے اثرات
لیکن اس دوران جس میں ہم گزر رہے ہیں اس میں ناممکن ہے کہ انسان کو اچھی سنگت، اچھی صحبت مل جائے، ناممکن ہے، مشکل ہے، محال ہے۔ اسی طرح سے علم کے سنے گر علم کے اثرات سے انسان کے دل کو روشنی ملتی ہے۔ العلم نور یقذف اللہ بقلب، روشنی ہے خدا جس کے دل میں چاہے ڈال دے، یہ روشنی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے علم کی جس کے دل میں خدا اپنا اثر ڈالتا ہے۔ پہلے اثر ہوتا ہے خدا کے نور کا، خدا کی رحمت کا، خدا کے لطف کا، خدا کے کرم کا، خدا کی مہربانی کا، وہ اثر علم کی صورت میں روشن کرتا ہے انسان کا دل۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں پر؟ تو یہاں سے دیکھیں پتہ چلا کہ علم، اب ایک شخص ہے جو مزدوری کرنے والا ہے، جو کسب و کار کرنے والا ہے، یہ سارے کام کرنے والا ہے، اس کی غفلت سے صرف زمین کو نقصان پہنچتا ہے، مزدور کو اپنے 500 روپے کا نقصان پہنچتا ہے، کاروبار کو 5000 کا نقصان پہنچتا ہے، ڈیوٹی کرنے والے کو 10,000 کا نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص علم حاصل کرنے والا اگر ایک لحظے کی غفلت اختیار کرے تو اس غفلت سے اس انسان کو پوری زندگی پچھتانا پڑ سکتا ہے، نہیں پوری زندگی کا سرمایہ اس سرمایہ سے محروم ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس کو انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز میرے کام کی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایسی چیز ممکن ہے گزر جائے علی رضا کے سر کے اوپر سے اور وہ سو رہا ہو اور اسے معلوم ہو۔ یہ علم کی حقیقت ہے، اور ہم علم کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں، اس معاملے میں سستی کا شکار ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں علم کی اور خود اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر علم کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ انسان ایک دن کیا ایک لحظے کے لیے بھی آرام نہ کرے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ علم کی کیا حقیقت ہے۔ جیسے یہ فرماتے ہیں رسول خدا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے تو خدا سے دعا مانگے گا کہ خدا بندہ ایک مہینہ آپ نے ماہ رمضان کیوں رکھا ہے، پورا سال آپ روزے فرض رکھتے تھے، ایک مہینہ کیوں رکھا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ایک مہینہ گزر جائے، جان چھوٹے، یعنی روزے کی حقیقت پتہ، لیکن رسول خدا کو پتہ ہے۔ جس کو پتہ ہے رسول خدا فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے جس کو کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، تو خدا متعال سے یہ انسان دعا مانگے گا، بار بار چاہے گا کہ خدا بندہ پورا سال ماہ رمضان کو قرار دے دے۔ اسی طرح سے رسول خدا فرماتے ہیں اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ علم کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک لحظے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا، وہ چاہے گا یہ لحظہ جو گزر رہا ہے اس میں بھی میں علم حاصل کروں، اس میں بھی میں علم کے مرحلے سے گزروں۔ لیکن یہ کہ اس کو پتہ ہو، اہمیت ہو، حقیقت ہو، علم کی حقیقت کا پتہ ہو، اور علم کی حقیقت تب پتہ چل سکتی ہے جب انسان علم کے اثرات اپنے اندر پیدا ہونے دے، پردہ حائل نہ کرے۔ ابھی سورج کی روشنی کے اثرات ہمارے پر مکمل نہیں پڑ رہے، کون سی چیز حائل ہے؟ چھت، کمرہ، یہ ساری چیزیں حائل ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض اوقات سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں، وہ حائل ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی ہمیں نصیب نہیں ہوتی، وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی کتنی ضروری ہے۔ تو علم کی روشنی کے سامنے بھی بعض اوقات ہم پردے حائل کر دیتے ہیں، وہ پردے جب حائل ہو جاتے ہیں
آفت زدہ کہ آفت بہت ساری چیزوں کے پردے ہمارے دل میں حائل ہو جاتے ہیں جو آ کر ہمیں علم سے محروم کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پردے ہٹ سکتے ہیں آداب اور اخلاق کے ذریعے سے. علم پر عمل کریں گے تو یہ پردے ہٹ جائیں گے. صلوات پڑھیں بلند.